بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 74 نمبر آیت ہے، اس کا ترجمہ اینڈ ٹرانسلیشن۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں وہ بھی اپلوڈ ہیں یوٹیوب کے اوپر، بٹ وہ جو میرا پرانا چینل ہے اس کے اوپر ہے، تفسیر کے جو پلے لسٹ ہے اس کے اندر۔ بٹ اب کیونکہ یہ نیو چینل کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہیں اس لیے آیت نمبر 74 سے ہے، تو اگر کوئی پہلے والی سننا چاہے یا اس کو پڑھنا چاہے تو وہ پرانے چینل کے اوپر جا کے قرآن کی جو پلے لسٹ ہے اس میں دیکھ سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں حیل و حجت اور مختلف بہانوں سے کام لیتے تھے۔ بنی اسرائیل جو تھی، اس کی اصل وجہ ان کے دلوں کی سختی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ثم قست قلوبکم سے بیان فرما رہے، یعنی اے بنی اسرائیل تمہیں یہ تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیوں کو کھلی آنکھوں دیکھنے کے بعد تمہارے دل نرم ہوتے اور تم نصیحت قبول کرتے، لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ تمہارے دل اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات اور عجائبات دیکھنے کے بعد بھی سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اور وہ سخت بھی پتھروں کی طرح یا ان سے بھی سختی میں زیادہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی قساوت قلب کو لوہے اور تانبے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، یعنی جو ان کے دل ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو لوہے اور تانبے کے ساتھ نہیں ملایا، سملیرٹی نہیں دی کہ ان جیسے، کیونکہ دونوں آگ پر رکھنے سے پگھل جاتے ہیں جبکہ پتھر نہیں پگھلتا۔ ان کے دلوں کی سختی کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کسی حال میں بھی نرم نہیں ہوتے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ بعض پتھر ایسے ہیں ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی آہستہ آہستہ نکلتا رہتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ دلوں کی تین اقسام بتائی ہیں مفسرین نے۔ دراصل یہاں دلوں کی تین قسمیں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ ایک قسم کے دل وہ ہیں جن سے علوم و معارف کے دریا جاری ہوتے ہیں، جن سے دنیا سیراب ہوتی ہے، اور یہ شان علماء راسخین ائمہ ہادین کی ہے، جن کے کلمات طیبات مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا کام دیتے ہیں۔ اور بعض دل جو ہیں وہ علم و حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے ان سے استفادہ کیا، جیسے علماء ربانیین۔ اور بعض دل حق تعالیٰ کی عظمت اور جلالت شان کے سامنے پست ہیں، تکبر اور غرور سے پاک ہیں، کبھی بھی سرکشی نہیں کرتے، یہ عباد و زہاد کی شان ہے۔ لیکن ان کفار کے تکبر اور عناد و سرکشی کا یہ عالم ہے کہ ہدایت حق کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف سرے سے دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہے۔ یہ تین قسمیں ہوگی دل کی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے بنی اسرائیل دل کی سختی کی وجہ سے اگرچہ تم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو، لیکن تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ دل کی سختی کا خاصہ ہے کہ وہ انسان کو حق تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے جب دل سخت ہوتا ہے۔ اس لیے رسول نے دل کی سختی سے پناہ مانگی، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ، اے اللہ میں دل کی سختی اور غفلت سے پناہ مانگتا ہوں۔ دل کی سختی کا ایک سبب کثرت کلام بھی ہے، اس لیے بغیر ضرورت کے انسان کو کلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ترمذی شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کثرت کلام سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی قساوت قلبی میں ان کے بیجا اور بیہودہ قسم کے سوالات کا بڑا دخل تھا، تو جو شخص ہر وقت بولتا رہتا ہے نا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، منع فرمایا اس سے۔ یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے، یہاں پر نا سوال ہوتا ہے کہ پتھروں میں سرے سے جب ادراک اور شعور ہی نہیں ہے، یعنی پتھر جو ہے وہ تو عقل نہیں ہے ان کے اندر، شعور بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے ان کے گرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے گرنے کا ذکر سمجھ میں نہیں آیا کہ جب ایک چیز میں شعور ہی نہیں ہے، ان کے ادراک ہی نہیں ہے، ان کے عقل ہو نہیں ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک پتھر ہے عام سا، تو پھر خوف اور ڈر سے ان کے گرنے کا سوال کیسے پیدا ہوا پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جمادات اور نباتات پتھروں میں بھی حیات موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک خاص قسم کا ادراک اور شعور رکھا ہے جس کی حقیقت کو وہی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حیوانات اور جمادات کی تسبیح اور تمہید صلاتوں کا ذکر ہے، تمہید و صلات کا ذکر ہے، اور اسی طرح ان کا حضرات انبیاء
علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرنا اور ان سے کلام و گفتگو صحیح و متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ ذیل میں چند آیات اور احادیث نقل کی جاتی ہیں جن سے حیوانات اور جمادات کی تسبیح اور ان کا کلام اور اطاعت کرنا واضح ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں بارے میں آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ساتوں آسمان و زمین اور ان میں کی تمام مخلوقات سب کی سب اس کی تسبیح و پاکی بیان کرتی رہتی ہے، اور ہر چیز اس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تسبیح کرتی ہے، لیکن اے انسانوں تم ان کی تسبیح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یعنی ہر مخلوق اپنی اپنی عبادت و تسبیح کو جانتے ہیں۔ نیز سورہ رحمان میں ارشاد فرماتے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، یعنی ستارے اور درخت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں۔ نیز سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یعنی نافرمان لوگ اپنی ہی کھالوں چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے ہی خلاف کیوں گواہی دی ہے، تو ان کی کھالیں اور چمڑے اور دیگر اعضاء جوارے کہیں گے کہ ہمیں اسی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بولنا۔ نیز ارشاد ہوتا ہے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لہا، یعنی جس دن زمین اپنی ساری وہ پوشیدہ باتیں خبریں بتائے گی جو آپ کے رب نے اسے بتائی ہیں۔ احد پہاڑ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، ھذا جبل یحبنا ویحبوہ ونحبہ، یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ محبت بغیر ادراک و شعور کے نہیں ہوتی۔ آپ کی نبوت سے پہلے جو پتھر آپ کو سلام کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور حضرت عمر جبل احد یا جبل حرا پر چڑھے تو پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ آپ نے اپنے قدم مبارک پہاڑ پر مارا اور فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم حضور کے ساتھ مکہ سے باہر جاتے تو جس درخت یا پہاڑ سے گزر ہوتا تو یہ آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ استوانا حنانہ کا واقعہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ جب پہلی مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کے فراق اور جدائی میں رویا۔ آپ نے اسے بچوں کی طرح چپ کروایا۔ بخاری شریف کی حدیث جو میں نے پہلے بتائی، اور آپ تو دور حاضر کے محققین سائنسدان بھی یہ مانتے ہیں کہ نباتات، جمادات اور حیوانات میں ایک قسم کا ادراک اور شعور پایا جاتا ہے۔ تمام حضرات انبیاء کا اجماع ہے کہ جمادات میں ایک روح مجرد ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے اور اس کے احکام کی تعمیل کرتی ہے۔ تو یہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جی پتھر تو بولتا ہی نہیں ہے، نہ سنتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ اس کا نہ شعور ہے، نہ ادراک ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ ساری احادیث اور قرآن کی آیتیں جو میں نے ذکر فرمائی ہیں یہ اس کے اوپر دلیل ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی تشبیہ جو دی ہے وہ پتھر کے ساتھ دی ہے کہ پتھر جس طرح سخت دل ہوتا ہے اسی طرح انسان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان جو ہے وہ زیادہ کلام کرتا ہے، تب ہوتا ہے۔